ہمارا پانی روکا گیا یا رخ موڑا گیا تو اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں ہوا اشتراک اعلان۔ پریس کانفرنس میں کہا سنتاس معاہدے کو کوئی بھی یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ بھارت کی جانب سے متضاد بیانات کے پیش نظر پاکستان الرٹ ہے۔ بھارت سے مذاکرات ہوں گے تو جامع ہوں گے۔ بھارت کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ جموں کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ اسحاق ڈار نے کہا فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ فوری سیز فائر کا ہے۔ مسئلہ فلسطین کے حل سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمارا سر فہرست ایجنڈا ہے۔ ماضی میں بارڈر کھول کر عسکریت پسندوں کو آزاد کرنا ہماری غلطی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج امن کے لیے کوشاں ہے۔ افغانستان سے کہا ہے کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ چین، پاکستان اور افغانستان کے وزیر خارجہ کابل میں جلد ملاقات کریں گے۔ آج کا غزہ انسانی حقوق کے قوانین کا قبرستان ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم کا سلسلہ بند کیا جائے اور غزہ میں جنگی جرائم پر قرار واقعی سزا یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب کا 75 سال سے زائد عرصے سے فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہونا صرف سیاسی ناکامی نہیں بلکہ اور بھی وجوہات ہیں۔ پاکستان اس کانفرنس کے حوالے سے سعودی عرب اور فرانس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پاکستان فلسطینیوں کی حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ فرانس کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دی جائے۔ فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے اقوام عالم کی بیٹھک، سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی اہم کانفرنس۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کانفرنس مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی عالمی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ سیکرٹری جنرل UN انتونیو گوتریس نے کہا غزہ میں تباہی ناقابل برداشت ہو چکی، اب اسے روک دینا چاہیے۔ دو ریاستی حل ہی عالمی قوانین کے مطابق پائیدار فریم ورک ہے۔ دو ریاستی حل سے تنازع ختم ہو سکتا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے کہا عالمی فورسز کو فلسطینی ریاست میں سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا جائے تو ہم تیار ہیں۔ سیز فائر کا نفاذ پورے فلسطین میں ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو تحفظ دیں۔ We also discussed, obviously, Gaza. We want to get the children fed. We could go $60 million all going into food. It's a terrible situation. We have some good news because they just announced, I see. غزہ میں اس وقت صورتحال بہت خراب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف، کہا چاہتے ہیں بچوں کو غذا ملے۔ غذائی اشیاء کے لیے امریکہ نے $6 کروڑ دیے ہیں۔ ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر بھی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل کے شہری یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فکر مند ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا اس وقت غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر غزہ میں سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ غزہ میں امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ غزہ میں بھوک افلاس کے ٹیرے، غذائی قلت سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 133 ہو گئی۔ شہداء میں 87 بچے بھی شامل۔ صہیونی فورسز کے حملے بھی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 88 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 374 زخمی۔ بین الاقوامی دباؤ پر اسرائیل نے غزہ کی راہداری کھول دی۔ مصر سے امداد سامان کی ترسیل، اردن اور متحدہ عرب امارات نے فضا سے غزہ میں امداد گرائی۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ ٹیرف سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تجارتی مذاکرات کے لیے امریکہ روانہ۔ دورے میں پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ پر حتمی بات چیت ہوگی۔ تجارتی معاہدے سے دونوں ملکوں کی معیشتوں کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان دو طرفہ تجارت کو روایتی اور غیر روایتی شعبوں تک بڑھانا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ کا دورہ تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کی کڑی ہے۔ بھارت نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر دیا۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت کا آپریشن مہادیو کے نام سے نیا ڈرامہ۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلے میں 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے مقابلے سے پہلے ہی ہلاک افراد کو دہشت گرد اور پاکستانی قرار دے دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن مہادیو کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو کچلنا، بھارت میں اندرونی سیاسی ساکھ بحال کرنا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے آپریشن مہادیو کو کامیاب دکھا کر آپریشن سندور کی خفت مٹائی جا سکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا تھا 723 پاکستانی کو بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید رکھا گیا ہے۔ بھارت کے کتنے طیارے گرے؟ اپوزیشن کا یہ سوال قومی جذبات کی نمائندگی نہیں کرتا۔ بھارتی وزیر دفاع کانگریس کے سوال پر چڑھ گئے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پر بحث۔ راج ناتھ نے دعویٰ کیا پاکستان نے آپریشن روکنے کے لیے منت سماجت کی۔ راہل گاندھی نے فوراً لقمہ دیا تو پھر آپ نے کیوں روکا مہاراج؟ آسام سے اپوزیشن رکن بولے وزیر دفاع نے سب بتایا، انہیں بتایا کہ دہشت گرد پہلگام تک کیسے آئے، لوگوں کو قتل کر کے کہاں چلے گئے، 3 مہینے ہو گئے، پکڑے کیوں نہیں گئے؟ The leaders of Pakistan and India, I know them very well. And, they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. I say, this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. And they want the trade deal. They need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. پاک بھارت جنگ نہ رکواتا تو ابھی تک جاری رہتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی پر 29واں بیان۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا، دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی قیادت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے اب تک 6 جنگیں رکوائیں۔ بریٹن کو بھی یوکرین سے ڈیل کرنے کا وقت دے چکا ہوں۔ They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے مودی سرکار کے دعووں کے بخیے ادھیڑ دیے۔ کہا حملہ آور دراصل بھارتی شہری تھے جنہوں نے بھارت کے اندر ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ مودی حکومت میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ بتا سکے اتنے ہفتوں میں کیا تحقیقات کی، کیا دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی، کیا یہ جان پائے کہ دہشت گرد کہاں سے آئے تھے۔ مقامی دہشت گرد بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ کیوں فرض کرتے ہیں کہ دہشت گرد پاکستان سے آئے ہیں؟ سینیٹر شریر رحمان کا کہنا ہے بھارتی سابق وزیر داخلہ کا بیان بھارت کے پاکستان پر الزامات کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ بھارتی حکومت حملہ آوروں کی شناخت چھپا رہی ہے کیونکہ وہ بھارتی شہری تھے۔ پنجاب اسمبلی میں پھر ہنگامہ آرائی، اراکین میں ہاتھا پائی۔ پی سی آئی رکن خالد نثار نے حکومتی رکن حسان ریاض کو تھپڑ مار دیا۔ لیگی رکن حسان ریاض نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ چلائے۔ اس دوران دیگر اراکین اسمبلی بھی سیٹوں سے اٹھ کر آ گئے۔ دونوں کو مزید لڑائی سے پہلے روک لیا۔ ہاتھا پائی سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے پر آوازیں کسیں، جس کے بعد خالد نثار اٹھ کر حکومتی بینچز پر گئے اور حسان ریاض کو تھپڑ مارا۔ ہنگامہ آرائی کے باعث قائم مقام اسپیکر کو 5 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ ظہیر اقبال نے کہا یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ ہے، کوئی کبڈی کا میدان یا سبزی منڈی نہیں۔ آج کا دن پنجاب کی پارلیمنٹ کا سیاہ دن ہے۔ قائم مقام اسپیکر نے اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر کو 15 سیشنز کے لیے معطل کر دیا۔ اپوزیشن نے احتجاجاً اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایوان کے اندر کی گرما گرمی کے بعد ایوان کے باہر بھی لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کو غلیظ گالیاں بکی گئیں۔
الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد اور احمد چٹھا کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے نشستیں خالی قرار دے دیں۔ انسداد دہشت گرد عدالت کے فیصلوں کے بعد تینوں کو نااہل قرار دیا۔ 9 مئی کے کیس میں اے ٹی سی نے تینوں اراکین کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے، یہ ناانصافی بند ہونی چاہیے۔ ہم پہلے ہی کہتے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف جانبدار ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے اعجاز چودھری، احمد چٹھا اور ملک احمد کو اے ٹی سی سے سزا ہوئی، عدالت کا فیصلہ تاحال برقرار ہے۔